السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ دعا میں کہتے ہیں یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ کسی اولیاء کے ذریعے مجھے شفا دے دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بحق فلاں یعنی کسی اور کا حق دے کر دعا مانگنا شریعت کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایسا طریقہ اپنایا یا یہ ایک نئی بدعت ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دعا عبادت کا عین مرکز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے یا حق کا ذکر نہیں کیا، دعا کا سیدھا حکم دیا، ادعونی مجھے پکارو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اصل دعا براہ راست اللہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور سے۔ بحق فلاں کی اصل بنیاد۔ لوگ جب بحق فلاں کہتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اس نیک بندے کے مقام یا درجہ کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہاں بحق کا مطلب واسطہ یا وسیلہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا ذکر ضرور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وسیلے کا مطلب بحق فلاں کہنا ہے یا نیک اعمال اور ایمان کا وسیلہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کئی دعائیں سکھائی ہیں، لیکن کسی ایک دعا میں بھی بحق فلاں کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی ان کے الفاظ میں اور نہ ہی ان کے تراجم میں۔ مثلا یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یا اللہم اغفر لی ذنبی اور یا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ان میں کہیں بھی بحق فلاں یا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، نہ ہی ان کے عین الفاظ میں اور نہ ہی ان کے ترجمے میں۔ اگر یہ الفاظ افضل یا مشروع ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا ذکر کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دعا میں بحق فلاں کہنا سلف سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دعا میں اللہ کی صفات، اسماء اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا سنت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بنائے تو یہ اختلافی ہے، لیکن عام انسانوں کے حق کے واسطے سے دعا مانگنا مشروع نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے وسیلے پر کچھ علماء نے گنجائش رکھی ہے، مگر بحق فلاں ولی یا بحق فلاں بزرگ کہنا شرعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق درست وسیلے صرف 3 ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے دعا کرو۔ دوسرا نیک اعمال کا وسیلہ۔ مشہور حدیث اصحاب غار میں 3 افراد نے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ کسی نے بھی بحق فلاں کا ذکر نہیں کیا۔ زندہ اور نیک شخص کی دعا کا وسیلہ، جیسے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، یہی وہ وسیلے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی شخص لا علمی یا محبت میں کہہ دے کہ یا اللہ بحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری دعاؤں کو قبول فرما، تو اس سے شرک نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ غیر مشروع اور غیر سنت طریقہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے جملے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے اور دعا کو اس انداز میں مانگنا بہتر ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بحق فلاں کہنا بظاہر عقیدت لگتا ہے، مگر حقیقت میں سنت سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا سیدھا دروازہ کھولا ہے، نہ کسی بزرگ کے حق سے نہ کسی قبر کے وسیلے سے۔ دعا میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، اسی کی تعریف کرنا اور اپنے اعمال یا اللہ کے اسماء کے ذریعے مانگنا ہی اصل سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ کو پکارو